کسے ملتی ہے؟ بھئی آج پیدا ہوا کل جوان ہو گیا، اور کل جو پیدا ہوا پرسوں جوان ہو گیا، تو آج والے کی پرسوں والے سے نکاح کر دیا گیا۔ آج کی بیٹی کی شادی کل والے بیٹے سے ہو جاتی تھی، کل والے بیٹے کی شادی آج والے بیٹی سے ہو جاتی تھی، ایک دن میں جوانی مل رہی تھی، تو آہستہ آہستہ وہ بھول گئے اور یہ سمجھ بیٹھے یہ ہماری طاقت کا نتیجہ ہے۔ یہ تو جب حضرت آدم دنیا سے گئے اور پھر جوانی 18 سال میں ملنے لگی، تب پتا چلا میرے باپ کا احسان تھا، ہمیں اپنی طاقت سے جوانی نہیں مل رہی تھی، آدم کے فیضان سے جوانی مل رہی تھی۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ آئیں گے آپ اس موڑ پہ جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، یہ ٹاپک کا حصہ تھا، یہی موضوع۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ بہت دیر تک دنیا نے پیغمبروں کا سایہ دیکھا، اس زمین پر حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک 1 لاکھ کم و بیش 2,24,000 نبیوں کی جلوہ گری، بھول گئے نبوت کی عظمت، اپنے ہاتھوں سے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے لوگوں نے نبی کو قتل کرنا۔ اٹھاؤ تاریخ سیرت کی، انبیاء کرام کی سیرت کی تاریخیں اٹھاؤ۔ کیا قوم کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت زکریا کے سر پہ آرا نہیں چلایا؟ نبیوں کا لمبا دور جب دیکھا تو نبیوں کی قیمت انسان بھول گیا، اور وہ سمجھنے لگا کہ ہم یہ زندگی خود سے جی سکتے ہیں، ہمیں کسی کے رہبری کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیوں کا قتل بھی اس دنیا میں ہوا، سر پہ آرے تک چلا دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عیبی کہا گیا، کپڑے تک اتروا دیے گئے، کپڑے تک اتروا دیے، عیبی تک کہا گیا معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ کے لیے پھانسی کا پھندا لے کر پہنچ گئے۔ یہ تو رب نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ بلوا لیا، نہیں تو یہ سب پھانسی کا پھندا سولی پر لٹکانے کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، نبیوں کے باتوں سے انکار کرنا، نبیوں کی سیرت سے انکار کرنا، نبیوں کی گفتگو کی بغاوت کرنا، ان کے تبلیغ کو نہ ماننا، ان کی کتابوں کا انکار کرنا۔ جب لمبے سمے تک نبیوں کا زمانہ دیکھا تو لوگ نبوت کی قیمت بھول گئے۔ رب نے سلسلہ بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھانے کے بعد سلسلہ بند کر دیا۔ ذرا اپنی کھوپڑی میں موجود بھیجے کی طاقت دیکھ لیں انسان کیا ہوتا ہے۔ سلسلہ بند کر دیا۔ اب روایت میں 550 سال یا 600 سال کوئی نبی نہیں آیا، بند، فطرت کا دور اس کو کہا جاتا ہے۔ 550 یا 600 سال الگ الگ روایتیں، اس درمیان کوئی نبی نہیں بھیجا۔ گزار لو اپنی زندگی۔ نبیوں کو دیا تھا کہ تمہاری پیشانیوں کی سلوٹیں کم سے کم قیمتی بن جائے۔ نبیوں کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ تم ایک مٹی کے پتلے ہو، نامات قطرے سے پیدا کیے گئے ہو، تم کو قیمتی بنا کر اپنی جنت میں جگہ دے دوں۔ نبیوں کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ تم کم سے کم جانوروں سی حرکتیں نہ کرو، اشرف المخلوقات میں تمہیں رکھا ہے تو اسی طریقے پر عمل کرو۔ لیکن تم نے کوئی قدر نہ کی میرے نبیوں کی، میرے انبیاء کی تم نے گستاخیاں کی، میرے نبیوں کے شان میں بکواسیں کی، میرے نبیوں کو عیبی کہا تم نے، میرے نبیوں کے گردنوں پر آرے تک چلوا دیے، میرے نبیوں کو پھانسی کے پھندے تک تم نے پہنچا دیا۔ بند کر دیا سلسلہ نبیوں کے آمد کا۔
600 سال بہت ہوتے ہیں صاحب. انسان کو اپنی عقل پہ چھوڑ دیا گیا. تجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، خود سے جینا سیکھ لے. دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے. چلتے 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 اشرف المخلوقات کو چھوڑو صاحب، یہ جانور بھی کہلانے کے لائق نہ رہے. سارا وقار اسی کا چلا گیا. جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنی نسل پر اتیاچار نہیں کرتے، لیکن یہ خود اپنے قوم کی پیداوار بچیوں کو اٹھا کر کے پہلے گڑھے میں اٹھ ڈال کر مٹیاں برابر کرتا رہا. ننھی چیزیں کچھ دیر تک بلند ہوتی رہی، پھر مٹیوں کے وزن سے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. جانور بھی کہلانے لائق نہیں رہا، اس سے بھی نیچے لیول پہ پہنچ گیا. اور یہ پیشانیاں ایسے آوارہ ہوئی اس زمین پر، ایسے آوارہ ہوئی کہ تقریباً 32 کروڑ تک معبودان باطلہ کی تعداد پہنچ گئی. 32 کروڑ تک انہوں نے الگ الگ خدا بنا ڈالے. ارے جو کیچوا مچھلی پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہو وہ بھی کسی دور میں خدا رہ چکا ہے. اس کو بھی خدا کہہ دیا، مکھی مچھر کو خدا کہہ دیا، سانپ کے زہر سے متاثر ہوئے اس کو خدا کہہ ڈالا، دریا کی لہریں دیکھی اس کو خدا کہہ دیا، چاند کی چاندنی دیکھی خدا کہہ دیا، سورج کی روشنی دیکھی خدا کہہ دیا. نہ جانے کیا کیا خدا مان کر کے یہاں تک کہ 360 کی تعداد میں معبودان باطلہ کا جماوڑا خود خدا کے گھر میں کر ڈالا. حرم کو ننگے ہو کر طواف کر کے اس کی حرمتوں کو مجروح کر دیا، اس کی عظمتوں کو پامال کر دیا. یہاں تک کہ اتنے بیمار ہوئے لوگ کہ قریب تھا کہ مر جاتے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث موجود ہے کہ تم جہنم کے گڑھے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے. چھلانگ لگانے ہی والے تھے کہ میں نے تمہیں کمر سے پکڑ کے گھسیٹ کر بچا لیا. بے شک. میں نے تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر کے بچا لیا. ایسی ایسی بیماریاں آئی، کسی کا کندھا کندھے سے ٹکرا گیا تو 100 سال تک اسی لیے لڑتے رہے کہ تمہارے آدمی کا میرے آدمی سے کندھا کا ٹکرا گیا. یعنی ان 600 صدیوں میں، 600 سالوں میں وہ حرکتیں ہوئی کہ انسان تو انسان، جانور بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے. کیا کچھ نہیں کیا. سگی ماں کو 2 سگے بیٹوں نے اوقاف کے بازار میں جا کر کے 1000 درہم میں بیچ ڈالا. اب دنیا چیخ رہی تھی، میرے مالک بھیج دے پیغمبر کو، ہم سے بڑی خطائیں ہوئی، بھیج دے مسیحا کو، نہیں تو دنیا ڈوب جائے گی، اہل دنیا فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے. تو بھیج دے ایک ایسے رہبر کو جو آ کر کے زندگی کی تاریکیوں میں روشنی عطا کر دے، جو آ کر کے ان پگڈنڈیوں کو اپنے اجالوں سے ایسے صراط مستقیم میں وہ تبدیل کر دے کہ ہماری زندگیاں کم سے کم اس زمین پر قیمتی ہو جائے. کرنے والی بیٹیوں کی صدائیں الگ ہے، دفن ہوتی بچیوں کی صدائیں الگ ہے، بیواؤں کی چیخیں الگ ہے، یتیموں کی پکاریں الگ ہے، غریبوں کی التجائیں الگ ہے. ہر ایک دعا کر رہا، جانور تک رب کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں. ان کے جرموں اور پاپوں کی وجہ سے زمین کی ہریالی غائب ہو گئی، اور پاپوں کے گھڑے صرف بھرے نہیں، پھوٹ کر بہ گئے صاحب. اتنے پاپ ہوئے اس زمین پر. وہ پاپ کم ہوگا کہ باپ مر گیا، بیٹا اچھی عمر میں ہے، ماں کی عمر اچھی ہے، تو سگے بیٹے نے سگی ماں سے نکاح کر لیا، سگی ماں سے شادیاں ہونے لگی، بھائی بہن کی تمیز اٹھ گئی. یعنی ایسے ننگے اسلاف کا ثبوت دیا رقص ابلیسی کے وہ سماعت دیکھے گئے اس دنیا میں
کہ ذرہ ذرہ چیخ پڑا، بھیج دے میرے مالک پیغمبریت کا دروازہ نہ بند کر۔ پیغمبر رہتے تھے تو ہمیں سکون ملتا تھا، ہم پیاسے ہوتے تھے تو وہ لاٹھی مار کر ہمارے لیے 12 چشمے تو جاری کرتے تھے، ہم پھنستے تھے۔ فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ اگر ہمارے موت کے لیے لالے پر جائے، جان کے لالے پر جائے، ہم بھاگے سامنے دریا آ جائے، لیکن میرے نبی کا ساتھ موجود ہو تو ان دریاؤں میں راستہ تو مل رہا تھا۔ بھائی اگر فرعونی موجود ہوتے، دریا کے پاس تک لشکر فرعون پہنچ چکی تھی، وہ سب بھاگ کر اپنی جان نہ بچاتے تو ایک ایک کو ذبح کر دیا جاتا۔ دریا کے پاس پہنچے، چیخ پڑے موسیٰ بچاؤ، کیونکہ پیچھے بھی موت ہے، آگے چھلانگ لگائے دریا میں تو بھی موت ہے۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو 12 راستے سمندر میں پیدا ہو گئے، پوری قوم نکل کر کے نجات پا گئی۔ اب کوئی کہے ہم عمل سے نجات پائے ہیں تو اس کا پاگل پن ہوگا، کیونکہ نجات ہر دور میں پیغمبر ہی سے ملی ہے، اور ہمیشہ نجات پیغمبر ہی کے وسیلے سے ملے گی۔ دنیا بغیر پیغمبر کے صرف عمل سے نجات نہیں پا سکتی۔ جی بڑے لوگ، کیا کچھ نہیں ہوا اس دنیا میں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ رب کے حضور گڑگڑا رہا ہو، سمندر کی مچھلیاں تک رب کے حضور دعا کر رہی ہو، خشک چشموں کے ہونٹوں کی سوکھی صدائیں نکل رہی ہوں، میرے بارے الہ بھیج دے ایک ایسے مسیحا کو جو آ کر کے ان کفر کی طغیانیوں کا خاتمہ کرنے والا ہو، جو آ کر کے اپنے وجود محسوس سے اس دھرتی کو پھر سے پاک کر دے، اور آ کر ظلم کی تاریکیوں کو چھانٹ دے، اپنے نورانیت اور اپنے رخ کے روشنی اور اس کی تابانی سے ہمارے دلوں کی دنیا کو جگمگا دے۔ یہ ساری التجائیں 1-2 سال نہیں ہوئی صاحب، تقریباً 550 یا 600 سال تک دنیا چیخ چیخ کر دعا کرتی رہی، چیخ چیخ کر دعا کرتی رہی، تو پروردگار عالم نے کرم فرمایا۔ یہی ربیع الاول کا جو مہینہ رخصت کے قریب ہے، اسی مبارک و مسعود مہینے میں رب نے ارشاد فرمایا، میرے بندوں بھیج رہا ہوں، اور ایسا ویسا نہیں بھیج رہا ہوں، اب تک جتنا بھیجا تھا نا ان سب کا امام بھیج رہا ہوں، ایسا رہبر بھیج رہا ہوں، ایسا رہنما بھیج رہا ہوں کہ وہ صرف نبی ہی نہیں، رحمت للعالمین بھی ہے، وہ صرف نبی ہی نہیں، وہ طٰہٰ یاسین بھی ہے، وہ صرف نبی ہی نہیں، وہ مزمل و مدثر بھی ہے، وہ صرف نبی ہی نہیں، میرے محبوب بھی ہے۔ ایسی ذات کو میں بھیج رہا ہوں، کائنات والوں جس کا مثل آج تک تم نے نہ دیکھا، جس کے طلبوں کا جواب نہیں، وہ جدھر سے گزریں گے گلیاں خوشبوؤں سے معطر ہو جائیں گی، تو وہ صبح حویدا قریب سے قریب تر ہوئی، آمنہ کی جھوپڑی میں ایسی زندگی کی صبح دیکھی گئی، ایسا انقلابی موسم دیکھا گیا کہ پیغمبر انقلاب کے وجود محسوس سے اس دھرتی کا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا، سوکھی ہوئی گھاسوں میں ہریالی آ گئی، پیڑ پودے جو سوکھ کر کاٹے ہو چکے تھے بے موسم ان میں پھل دیکھے گئے پکے ہوئے، جانوروں کے تھنوں میں دودھ کا سیلاب دیکھا گیا۔ دنیا ایسے دیکھ کر دنگ رہی کہ ہر کوئی کہہ رہا تھا آمنہ تیرے لال کا جواب نہیں ہے، ایسے بچے کو آج تک زمین پر دیکھا نہیں گیا، ایسا بچہ جس کے چہرے کا جواب نہیں، جس کی نگاہوں کا جواب نہیں، جس کے حسن کا جواب نہیں، آفا کہا گردیدام سیر بتا ورزیدام بسیار خوبہ دیدام لیکن تو چیزیں دیگری، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس ذات اس کائنات میں جلوہ افروز ہوتی ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا محبوب بھیج کر تم پر احسان کر دیا، میں نے اپنا محبوب